السلام علیکم میرے پیارے لسنرز. کہانی شروع کرنے سے پہلے میرے فیس بک کے گروپ لبابہ حیدر آفیشیل اور میرے فیس بک پیج لبابہ حیدر کو جوائن کریں. میرے پیج اور گروپ کا لنک ڈسکرپشن باکس میں بھی موجود ہے. میں آپ کا وہاں انتظار کر رہی ہوں. شکریہ. تمہیں درد محسوس ہوتا ہے؟ ہاں، تم نے تو میرا بیڑے غرق کر دیا. بڑے پیرے کاریگر لگتے ہو تم مجھے. تمہارا پستول بے آواز چلتا ہے. ہاں، اور میرا نشانہ کبھی بھی خطا نہیں جاتا. یہ لو، یہ گولی کھا لو، درد رک جائے گا. یہ کہہ کر میں نے الماری سے نکال کر اسے 2 گولیاں تھما دی. گولیوں سے دے کر میں صحن میں نکلا اور گلاس میں پانی بھر کر اندر لے گیا تاکہ وہ گولیاں کھا سکے. اس کی آنکھوں میں ایسا اعتماد جھلکتا تھا کہ مجھے حیرت ہوتی تھی. وہ میرے پستول کی زد میں تھا. میں پلک جھپکتے میں اس کی زندگی کا چراغ گل کر سکتا تھا، مگر وہ مجھ سے ذرہ برابر بھی خوفزدہ نہیں آتا تھا. مجھے اس جگہ کا پتہ بتاؤ جہاں تم نے ماجدہ کو بند کر رکھا ہے. وہ کرامت کی حویلی میں بند ہے، مگر تم وہاں نہیں پہنچ سکو گے. نے بڑے بڑے کتے پال رکھے ہیں کرامت نے. کتے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. مجھے بتا کون سا راستہ ادھر جاتا ہے، اور وہ حویلی کے اندر بند ہے یا کسی آس پاس کے مکان میں. ادھر وہ نذیر کی کوٹری میں پڑی ہے. میرے ایک تماچے سے بے ہوش ہو گئی. اب شاید اسے ہوش آ گیا ہو. میں تو اپنے بٹوے کے لیے ادھر آ گیا تھا. میں نہیں چاہتا تھا کہ صبح شناختی کارڈ کو دیکھ کر پولیس مجھے آن پکڑے. اس کے پاس میرا پستول بھی تھا. وہ نذیر کے پاس ہے، مگر وہ چلتا ہی نہیں. اس میں شاید گولیاں پھنس گئی ہیں. بالکل جام ہو چکا ہے، ورنہ میں اسے ساتھ لے کر آتا اور ادھر تمہارا قصہ پاک کر دیتا. ابھی اس نے یہ بات کہی تھی کہ دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی. میں پلنگ سے اترا اور کمرے کے دروازے پر باہر سے کنڈی چڑھا کر ڈیوڑی میں جا پہنچا. کون ہے؟ میں نے دبی زبان میں پوچھا. دروازہ کھولے جلانے سے، جلدی کریں. یہ ماجدہ کی آواز تھی. وہ بہت گھبرائی ہوئی تھی. میں نے پاگلوں کی طرح آگے بڑھ کر کنڈی کھولی تو ماجدہ تیزی سے اندر داخل ہوئی، اس حال میں کہ اس کے سر پر ایک میلا کچیلا کمبل تھا اور ہاتھ میں 2 اٹیچی کیس تھے. میں نے اس کے پیچھے دروازہ بند کیا اور اسے باہوں میں بھر لیا. آپ کیسے نکلے اس نذیر بدماش کے جنگل سے؟ آپ نے تو کمال کر دیا ماجدہ. آپ کو کس نے بتایا کہ اس کا نام نذیر ہے؟ آپ کیسے جانتے ہیں اسے؟ وہ ہانپ رہی تھی. اندر چلیں، پھر بتاتا ہوں. یہ کہہ کر میں نے دونوں اٹیچی کیس اٹھائے اور اسے اپنے ساتھ لے کر کمرے میں جا پہنچا. مشتاق اسے یوں دیکھ کر کرسی پر سے اچھلا جیسے اس نے کوئی بھیانک خواب دیکھ لیا ہو. ماجدہ اسے دیکھتے ہی گالیاں بکنے لگی. وہ غصے میں اس قدر بفر گئی تھی کہ پستول میرے ہاتھ سے چھیننے لگی. یہ مجھے دے دے، میں اس کو یہی ختم کر دوں گی. مجھے اس کی صورت سے نفرت ہے، یہ مجھے دے. وہ مجھ سے زور آزمائی کرنے لگی. نہیں ماجدہ، اتنا غصہ مت کریں. اسے اس کا سبق مل چکا ہے. اس کی دونوں ٹانگیں زخمی ہیں. یہ کہہ کر میں نے ماجدہ کو بڑی ہی مشکلوں سے پلنگ پر بٹھایا. وہ ایک دم بکھر گئی، رونے لگی. بے تحاشا آنسو اس کی آنکھوں سے گرنے لگے. ان دونوں نے مجھے ذلیل کیا ہے جیلانی سے. یہ دونوں میری عزت لوٹنا چاہتے تھے. ادھر نصیر بھی میرے ساتھ یہی حرکت کرنے لگا تھا. میں جھوٹ موٹ بے ہوش ہو گئی تھی. اس کی کوٹری میں پہنچ کر بھی میں بے ہوش ہی رہی. میں نے یہی ظاہر کیا. جب یہ بٹوے کی تلاش میں ادھر بھاگا تو نذیر کے ہاتھ بے قابو ہو کر گستاخی پر اتر آئے. میں نے اچانک پوری قوت سے لات اس کے پیٹ میں دے ماری. وہ دوہرا ہو کر پرے گرا تو میں نے اس کا چھرا اٹھا کر اس کی پسلیوں میں دے مارا. وہ اتنا اندر تک دھنس گیا تھا، میرا خیال ہے وہ کتا مر چکا ہوگا. وہ زخمی ہو کر زمین پر گرا تو میں نے اس کا کمبل اوڑھا اور دونوں اٹیچی کیس اٹھا کر گلیوں میں اندر ہی اندر بھاگتی یہاں تک آ گئی. آپ مجھے یہ پستول دیں، میں اسے ختم کر دوں گی. یہ کہہ کر وہ ایک بار پھر میرے پستول کی طرف جھپٹی، مگر میں نے ہاتھ پرے ہٹا لیا. نہیں ماجدہ، یوں نہیں. یہ بتائیں کہ وہ میرا پستول کہاں ہے؟ وہ کیسا پستول رکھا تھا آپ نے؟ چلتا ہی نہیں تھا. میں نے بہت کوشش کی. اگر وہ کام کرتا تو آج مجھ پر یہ مصیبت نہ آتی. اب کہاں ہے وہ ادھر ہی نذیر کے پاس ہے. اس نے کہیں رکھ دیا تھا، مجھے ملا نہیں، ورنہ میں وہ بھی لے آتی. یہ میرا اٹیچی کیس کہیں کھولا تو نہیں تھا انہوں نے؟ نہیں، یہ ان سے کھل نہیں سکا. اور پھر یہ بدبخت وہاں زیادہ دیر ٹھہرا بھی تو نہیں. اسے تو اپنے بٹوے کی فکر لگ گئی تھی، ورنہ وہی اٹیچی کیس ضرور کھول لیتے. کیا کہتے تھے تم سے یہ مجھ سے اس کرامت سور کا پوچھتے تھے، اور فیروز کا بھی. جب میں نے کہا کہ مجھے نہیں معلوم وہ کہاں ہے تو ان دونوں نے مجھے مارنا شروع کر دیا. مجھے پتا ہوتا تو بتاتی کہ وہ کس قبرستان کی کس قبر میں ہے. ماجدہ بہت طیش میں تھی اور اس کا غصہ کسی طرح بھی ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا.
وہ سامنے بیٹھی مشتاق کو قہر آلود نظروں سے گھور رہی تھی۔ تم اسے قتل تو نہیں کر رہی ہو گشتی عورت؟ تمہاری وجہ سے پتہ نہیں کتنے آدمی برباد ہو جائیں گے۔ زبان سنبھال کر بات کرو مشتاق، میں ان کے خلاف ایک بات بھی نہیں سن سکتا۔ کسی زوم میں مت رہنا۔ پتہ نہیں تو کیا شے ہے یار، مگر تجھے شاید پتہ نہیں ہے، یہ عورت کئی گھروں کو تباہ کر چکی ہے، یہ تمہیں بھی لے ڈوبے گی۔ تم بکواس کرتے ہو، جھوٹ بولتے ہو۔ مجھے تنہا اور مجبور دیکھ کر وہ کرامت مجھے ذلیل کرتا رہا، اور اب تم دونوں یہاں آ گئے ہو۔ یہ کہہ کر ماجدہ رونے لگی۔ تمہاری وجہ سے وہ شاکر مارا گیا۔ تمہارے پہلے دوست منظور نے اسے تمہاری وجہ سے گولی مار دی تھی، خود وہ بیچارہ عمر قید کے لیے جیل جا پہنچا۔ پھر وہ صدیق صراف تمہاری وجہ سے سرے بازار زخمی ہوا، اسے بھی تمہاری محبت کی سزا ملی۔ اس کرامت کو بھی تم نے اپنے اڈے چڑھایا، اس سے تم نے 15,000 وحید کو دلوایا، خود تم بھی اس سے 20-25,000 روپے کھا چکی ہو۔ اب پتہ نہیں کرامت کا کیا کیا ہے تم نے، وہ زندہ بھی ہے یا مر گیا؟ مشتاق نے بڑی تفصیل سے ماجدہ کے سارے کارنامے اس کے سامنے گنوا دیے۔ ماجدہ تو سر پیٹ کر رہ گئی، پھر چیخنے چلانے لگی۔ یہ جھوٹ بولتا ہے جیلانی صاحب، مجھے مرتے دم تک کلمہ نصیب نہ ہو جو میں غلط کہوں۔ یہ بہتان باندھ رہا ہے، بالکل بکواس کرتا ہے یہ۔ کوئی بات نہیں ماجدہ، کوئی بات نہیں، تنہا عورت پر ایسے الزام ہی لگا کرتے، آپ فکر مت کریں، میں سب سمجھتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ماجدہ کے آنسو پوچھ کر اسے تسلی دی کہ وہ میرے بارے میں فکر مند نہ ہو، وہ جیسی بھی ہے میرے لیے ہر لحاظ سے قابل عزت ہے۔ مگر وہ کسی بھی طرح چپ نہ ہوتی تھی، مشتاق کو مسلسل گالیاں دی جاتی تھی۔ آخر تنگ آ کر میں نے اسے ڈانٹ دیا۔ آپ خاموش بھی ہوں گی کہ نہیں؟ مجھے یہ آنسو بالکل اچھے نہیں لگتے، کوئی کام کی بات کرنے دیں مجھ کو اس سے۔ اس نے میرے لہجے کی چبھن محسوس کی تو قدرے مدھم پڑ گئی۔ خدا میرا انصاف کرے گا، اس کے ہاں دیر ہے اندھیر نہیں، میں وہاں جا کر پٹا ڈالوں گی مشتاق تیری گردن میں۔ ہاں ہاں، بڑی ولی اللہ ہے تو خدا تیرے ہی مشورے پر تو سارے کام کرتا ہے۔ تو نے اس قصبے کو گندہ کر دیا کمزاد، میں تجھے اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ مشتاق بھی فقرے بازی اور لنترانی میں ماجدہ سے کسی طرح بھی کم نہ تھا۔ تم چپ نہیں ہوگے مشتاق؟ الو کے پٹھے، یہ تیری ماں کا گھر نہیں ہے، میں تیری آنتیں کاٹ کے رکھ دوں گا۔ یہ کہہ کر میرا دل چاہا کہ بائیں ہاتھ کا ایک جھاپڑ اس کے منہ پہ دے ماروں، مگر وہ ایک دم منہ پیچھے ہٹا کر بولا، مجھے معاف کر دے یار، میں تجھ سے بہت شرمندہ ہوں، تو بہادر آدمی بھی اور عزت دار بھی لگتا ہے۔ اس کی باتوں پر مجھے غصہ آ گیا تھا، پر اب میں کچھ نہیں کہوں گا اسے۔ ہاں ہاں، اب ان کی خوشامد کر کتے کہ یہی تجھے پٹا ڈالیں گے، تیری ماں بہن کو بھی اب یہی سیدھا کریں گے۔ یہ کہہ کر ماجدہ پلنگ سے اتری اور فرش پر پیر پٹکتی ہوئی دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ کیا سب کچھ سچ ہے جو تو کہہ رہا ہے؟ میں نے بہت ہی شکستہ لہجے میں پوچھا۔ ماجدہ کے بارے میں اس نے جو کچھ مجھے بتایا تھا وہ اتنا تکلیف دہ تھا کہ میرا کلیجہ کٹنے لگا تھا۔ تو اور کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ارے بھائی یہ بہت گندی چیز ہے، اب پتہ نہیں اس نذیر کا کیا حال ہوگا جو اسے چاقو مار آئی ہے۔ مشتاق اندر سے ادھڑ رہا تھا۔ نذیر کے بارے میں وہ سخت فکر مند تھا، ہو سکتا ہے کہ وہ مر ہی گیا ہو، اور ادھر وہ کرامت اور فیروز بھی غائب ہیں، پتہ نہیں ان کو اس نے کس طرح مروایا ہے۔ یہ دیکھو ادھر فرش پر خون بھی جمع ہوا ہے، یہ دیکھو۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ماجدہ نے وہ خون بھی صاف نہیں کیا تھا، حالانکہ اگر اسے عقل ہوتی تو وہ دن کے وقت 2 بالٹیاں پانی ڈال کر اس وحشت کے نشان کو دھو سکتی تھی۔ انہیں کچھ نہیں ہوا ہوگا، کہ اکیلی کیا کر سکتی تھی بھلا؟ تم نہیں سمجھتے ہو یار، پتہ نہیں اس نے کس کس ذات کے شودے دوست بنا رکھے ہیں، کہ کیا کچھ نہیں کر سکتی بدماش عورت۔ تم پھر اسے میرے سامنے گالی دے رہے ہو مشتاق؟ وہ قدرے بدک گیا۔ مجھے افسوس ہے یار، کیا نام ہے تمہارا؟ جیلانی۔ ہاں جیلانی بھائی، مگر اس نے مجھے غصہ دلا دیا ہے، نذیر کو پتہ نہیں کیا کرائی ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، اب تم بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں، تھانے پہنچا دوں تمہیں؟ مشتاق کی آنکھیں مارے حیرت کے پھیلنے لگی۔ اس نے حالات کے اس رخ پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ ایک دم اس نے میرے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ ظلم نہ کرنا میرے بھائی، میں تباہ ہو جاؤں گا، نوکری سے بھی جاؤں گا اور عزت سے بھی برباد ہو جاؤں گا۔ تو گویا تمہاری کوئی عزت بھی ہے؟ عزت تو گلی میں کھڑے کتے کی بھی ہوتی ہے بڑے بھائی، میں بھی ذات کا چیوا ہوں۔ ادھر اکبر کوٹ میں ہماری زمینیں ہیں، زیادہ تو نہیں، پھر بھی ہم عزت دار لوگ ہیں۔ 2 بچے ہیں میرے، ایک بیوی ہے، گھر بار والا ہوں، بس ادھر کرامت کی دوستی میں مارا گیا۔ اچھا، تو تم اکبر کوٹ کے رہنے والے ہو؟ میرے ذہن میں اچانک بجلی سے گونج گئی۔ مگر اکبر کوٹ کی تو ساری زمینیں سنا ہے ہادی علی کی ملکیت ہے شاید، وہ ایک پورے منڈ کا مالک ہے،
بہت بڑا آدمی ہے، اس علاقے کا سب سے بڑا چودھری ہے وہ، ہم تو اس کے آگے کچھ بھی نہیں ہیں۔ کیسا آدمی ہے وہ؟ لو سگریٹ پیو۔ میں نے اسے سگریٹ سلگا کر دیا۔ کسی خنزیر کی اولاد ہے وہ، سارا علاقہ دہلتا ہے اس کے دبدبے سے، ہم بھی اس کا ڈنگ سہ چکے ہیں۔ وہ کس طرح؟ مگر ٹھہرو، تمہارے لیے چائے نہ بنواؤں؟ اندر سے تم مجھے اچھے آدمی لگتے ہو۔ مہربانی ہے تمہاری جو تم ایسا سوچتے ہو۔ میرا خیال ہے ہم دوست بن سکتے ہیں جیلانی بھائی، بہادر آدمی کا میں ہاتھ بندہ غلام ہوں۔ وہ ایک بار پھر بڑے اعتماد سے مسکرا دی۔ اس کی کرنجی آنکھوں میں اس لمحے ایسی محبت بھری تپش ابھر آئی تھی کہ میرا جی چاہا میں اسے سینے سے لگا لوں۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ میں نے اسے زخمی کر دیا تھا، حالانکہ وہ خاصے گہرے زخم تھے، مگر وہ بڑے صبر سے ان کی اذیت سہ رہا تھا۔ ماجدہ ذرا ادھر آئے بھائی۔ میں نے وہیں بیٹھے بیٹھے ماجدہ کو پکارا، مگر اس نے میری بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ شاید مجھ سے بھی ناراض ہو گئی تھی۔ میں نے پستول ہاتھ میں لیا اور پلنگ سے اتر کر اس کے کمرے میں جا پہنچا۔ وہ لحاف اوڑھ کر بیٹھی تھی اور چلغوزے کھا رہی تھی۔ تو یہ ٹھاٹ ہیں آپ کے؟ تو ہمیں آپ پوچھیں گے بھی نہیں؟ جی نہیں، میں سخت ناراض ہوں آپ سے، آپ میرے دشمن سے پینگے بڑھا رہے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے، بلکہ مجھے ابھی اس سے بہت سے کام لینے ہیں۔ آپ جو نذیر کو مار کر آئی ہیں اس کا بندوبست بھی تو کرنا ہے۔ وہ مرا نہیں ہوگا سور، اتنا غیرت مند نہیں ہے وہ۔ خیر یہ لے، آپ بھی کھائیں، ڈھیر سارے منگوا رکھے میں نے، رات تو مجھے یاد ہی نہیں آیا تھا۔ یہ کہہ کر اس نے ایک تشتری میں ڈال کر ڈھیر سارے چلغوزے میری طرف بڑھا دیے۔ چلغوزے تو مل گئے ہیں، اب اگر چائے بھی پلوا دیں تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ ٹھیک ہے جناب، ابھی بنا دیتی ہوں، پر اس کو ایک قطرہ بھی نہیں دوں گی۔ ارے نہیں بھائی، وہ مہمان ہے ہمارا، پلا دو اسے بھی، میں نے اس پر 2 گولیاں چلائی تھیں۔ پھر بھی وہ مرا نہیں، بے غیرت کہیں کا۔ میں نے جان بوجھ کر اس کی ٹانگوں کو نشانہ بنایا تھا۔ کس کس کو مارتے پھریں گے ہم؟ اچھا ٹھیک ہے، پر یہ بات یاد رکھے کہ میرے بارے میں وہ جو کچھ بھی کہہ رہا ہے نا، وہ بالکل غلط ہے، جھوٹ بولتا ہے وہ بدماش۔ میں ایسی ہوتی نا تو ایسے شودے مجھ پر چڑھ دوڑتے۔ میں سب سمجھتا ہوں، اس کی بکواس کا مطلب بھی جانتا ہوں، آپ فکر نہ کریں، بس ذرا اچھی سی چائے بنا دیں۔ وہ چپل گھسیٹتی ہوئی رسوئی خانے میں جا گھسی اور میں پھر مشتاق کے پاس جا بیٹھا۔ چلغوزے اس کے سامنے میز پر رکھ دی۔ وہ انہیں بڑی رغبت سے کھانے لگا۔ میری اس تواضع پر وہ خوش ہو گیا تھا۔ ہاں تو کیا ڈنک مارا تھا اس ہادی علی نے تمہیں؟ ڈنک سا ڈنک مارا تھا اس نے میرے یار۔ وہ ادھر اشتمال اراضی کے وقت اس نے ایسی گڑبڑ کی کہ ہماری تمام اچھی اچھی زمینیں اس نے اپنے کھاتے میں ڈلوا لی، پورا ایک مربع تباہ کر دیا اس نے ہمارا۔ بڑا فساد پڑا وہاں، لڑائی بھی ہوئی جس میں میرے میاں جی مارے گئے تھے، انہیں ہادی علی کے ایک تلنگے نے بلوے میں گولی مار دی تھی۔ پھر کیا ہوتا، وہ آدمی تو 7 سال کے لیے جیل چلا گیا اور ہم کچھ بھی نہ کر سکے۔ ہادی علی آج بھی مونچھوں پر تاؤ دیتے پھرتا ہے، اب تو وہ اسمبلی کی ممبری کے لیے کھڑا ہو رہا ہے۔ مجھے تم سے بہت ہمدردی ہے مشتاق، اگر وہ ایسے ظالم آدمی ہے تو اس کا جھٹکا کر دینا چاہیے۔ پر اتنی ہمت کس میں ہے یار، بڑے غنڈے پال رکھے ہیں اس نے، اور ادھر اس کی سرکار دربار میں بہت مانی جاتی ہے۔ اچھا کمال ہے، ویسے اگر تم کہو تو میں کاٹ دوں اس کی ڈوری۔ تمہیں کیا پڑی ہے بھائی میری آگ میں کودنے کی؟ میرا تمہارا ناتا ہی کیا ہے؟ ابھی 2 گھڑی بعد تم مجھے گولی مار دو گے۔ مجھے اپنا انجام معلوم ہے، مگر میں ہمت ہارنے والا نہیں ہوں۔ اچھا یہی امید ہے تمہیں مجھ سے؟ نہیں یار، ایسا مت سوچو، تمہارے بارے میں میری رائے بہت اچھی ہے، تم حوصلے والے آدمی ہو۔ وہ فرش پر تھوک کر بولا، تم نے تو مجھے مروڑ کے رکھ دیا یار، تم میری سمجھ میں نہیں آ رہے ہو، مجھے تو بس اب تم جانے ہی دو۔ اتنے زخمی ہو تم، چل نہیں سکو گے، یہی تو زیادتی کی تم نے میرے ساتھ۔ اچھا دیکھو، یہ بتاؤ اگر ہادی علی کو میں تمہارے راستے سے ہٹا دوں تو تم اپنی زمین واپس لے سکتے ہو؟ کیوں نہیں، میں دوسرے دن وہاں اپنے ڈنگر پھیر دوں گا، پورا مربع زمین مجھے دوبارہ مل سکتی ہے۔ پھر تم کرامت سے دوستی چھوڑ دو گے؟ اس پر تو میں نے آج ہی لعنت بھیج دی ہے، وہ بڑا چھوکری باز قسم کا آدمی ہے، خواہ مروا دے گا اپنے یاروں کو۔ گھر میں اس نے 3 بیویاں باندھ رکھی ہیں، مگر پھر بھی ادھر ادھر منہ مارنے سے باز نہیں آتا۔ ٹھیک ہے، میں ہادی علی کو ٹھکانے لگا دوں گا، مگر ایک شرط پر۔ کیا شرط؟ کوئی خاص نہیں، تم بس مجھے اکبر کوٹ لے چلو، اپنے گھر میں ٹھہراؤ اور ہادی علی کے بارے میں سب کچھ بتاؤ
کہ وہ کہاں رہتا ہے، کیا کرتا ہے، کس وقت اس کو پکڑا جا سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ وہ تو میں سب کر دوں گا، مگر ایسا نہ شعبے میں بھی پکڑا جاؤں۔ نہیں، تم بالکل سامنے نہیں آؤ گے، پر جب تم میرے گھر میں ٹھہرو گے تو سب لوگ جان لیں گے کہ میرا تمہارا کیا تعلق ہے، تو پھر تم مجھے کسی اور جگہ ٹھہرا دینا۔ ہادی علی تک پہنچنے کے لیے مجھے چاروں طرف تو دیکھنا پڑے گا نا۔ وہ تو ٹھیک ہے، مگر تم یہ سب کچھ میری ہمدردی میں کر رہے ہو، تمہیں کیا مصیبت آن پڑی؟ پہلے تو وہ میری باتوں کو مذاق سمجھ رہا تھا، مگر جب معاملے کو میں نے آگے بڑھانا چاہا تو وہ سنجیدہ ہو گیا۔ مجھے تم سے ہمدردی ہے بھائی، بس یوں سمجھ لو کہ میں نے تمہیں جو زخم لگائے ہیں نا، ان کی قیمت چکانا چاہتا ہوں۔ وہ مطمئن ہو گیا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اگر اس خنزیر پر کوئی ہاتھ ڈال سکے تو پورے 7 گاؤں پر احسان کرے گا۔ میرے باپ کا قاتل تو وہ ہے ہی۔ تو بس ٹھیک ہے، تم بس مجھے اپنے گھر پہنچا دو، میں تمہارے باپ کے قاتل سے انتقام لوں گا۔ میری بات سن کر اس نے مجھے اکبر کوٹ میں اپنے گھر کا پتہ بتا دیا اور بولا، میرے زخم پتہ نہیں کتنے دنوں میں ٹھیک ہو۔ بہرحال میں 15 دن کی چھٹی لے کر کل اپنے گھر جا پہنچوں گا، تم بھی کل شام کو ادھر آ جاؤ، پھر دیکھتے ہیں کہ تم کیا کر سکتے ہو۔ اتنے میں ماجدہ چائے لے کر اندر آ گئی۔ اس نے بڑی پھرتی دکھائی تھی، مگر اس کے چہرے پر ایسی سنجیدگی طاری تھی کہ کچھ کہنے کی مجھ میں ہمت نہ پڑی۔ مشتاق اسے بڑے غور سے دیکھ رہا تھا۔ جب وہ کمرے سے باہر جانے لگی تو اس ظالم نے ایک دم پینترا بدلا اور نہایت ہی میٹھی آواز میں بولا، بھابھی مجھے معاف کر دیں، میں پتہ نہیں کیا کچھ بکتا رہا، اس سے میں آدمی کے ہوش ٹھکانے نہیں رہتے، مجھے معاف کر دیں۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے نیچے جھکا اور ماجدہ کے پاؤں پر ہاتھ رکھ دیے۔ وہ ہکا بکا رہ گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ کیسا ڈرامہ رچا رہا ہے، کیا سنگھایا آپ نے اس کو؟ وہ مسکرانے لگی تھی۔ نہیں، خدا کی قسم بھابھی یہ بات نہیں ہے، میں سچے دل سے آپ سے معافی مانگتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں کہ اب کبھی کرامت سے کوئی تعلق نہیں رکھوں گا، آپ کو بہت ستایا ہم نے۔ معاف کر دیں اسے ماجدہ، یہ اچھا آدمی ہے، سمجھ لے کہ آج سے بندے کا پتر بن گیا ہے۔ میں نے اس کی سفارش کی۔ وہ منظر ہی ایسا تھا کہ میرا دل بھی پسیج گیا۔ مشتاق نے ماجدہ کو اپنی عاجزی سے بے حد متاثر کر دیا تھا۔ وہ جھکی اور اس کے دونوں ہاتھ پکڑ کر الگ کر کے بولی، ٹھیک ہے، اگر تم سچے دل سے ایسا کہہ رہے ہو تو میں نے بھی تمہیں سچے دل سے معاف کیا۔ اب تم جا کر اس نذیر کو سنبھالو، اس کی فکر نہ کریں، اگر وہ زندہ ہے تو میں اس سے بیان دلوا دوں گا کہ اس پر کسی نے اندھیرے میں وار کیا تھا، اور یہ کہ وہ اپنے دشمن کو بالکل نہیں پہچانتا۔ اس کی یہ بات سنتے ہی ماجدہ مسکرا دی۔ ٹھیک ہے، اب آپ آرام کریں، میں ان کو رخصت کر کے ابھی آتا ہوں۔ وہ باہر چلی گئی تو مشتاق بولا، میرا خیال ہے میں آہستہ آہستہ چل کر گھر پہنچ سکتا ہوں، میرا ٹھکانہ بھی نذیر کے پاس ہی ہے، اب میں چلتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور پاؤں پر بوجھ ڈال کر بولا، کوئی لاٹھی ہے تو دے دے مجھے، اس ٹانگ پر بوجھ برداشت نہیں ہوتا۔ میں نے پلنگ کے نیچے رکھی ایک لاٹھی اسے تھما دی۔ وہ اس کے سہارے چلتا ہوا باہر گلی میں نکلا تو میں نے کہا، تو پھر ٹھیک ہے، میں کل شام ادھر تمہارے بھائی اشفاق کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ میں کل دوپہر تک گھر چلا جاؤں گا اور تمہارا انتظار کروں گا، خدا حافظ۔ یہ کہہ کر مشتاق لاٹھی ٹیکتا ہوا بڑی مشکلوں سے آگے بڑھا۔ اس کا زخم اسے بے چین کر رہا تھا، پھر بھی وہ اپنی بے پناہ قوت ارادی کے بلبوتے پر چلتا ہوا گلی سے نکل گیا۔ میں نے اپنے پیچھے دروازہ بند کر کے کنڈی چڑھا لی۔ 2 گھڑی کے تڑکے میری آنکھ کھلی۔ اچانک مجھے کرامت اور فیروز یاد آیا تو میں نے ماجدہ کو جگا دیا، بیوی اب اٹھ جائے گی اور اس گھر کو چھوڑ دیجیے، وہ سالے کرامت اور فیروز ادھر شور مچا رہے ہوں گے، وہ پولیس کو لے کر سیدھے ادھر آئیں گے۔ ہائے میں مر گئی، ان کے ساتھ آپ نے سلوک بھی تو بہت برا کیا تھا، پر میں کہاں جاؤں گی اب؟ میں بھی ٹرک لے کر آتا ہوں، آپ اس میں سامان لا دیں اور لاہور چلی جائیں۔ وہاں میرے ایک دوست ہیں آہو صاحب، بادامی باغ میں رہتے ہیں، ان سے کہیے وہ آپ کو کرائے پر مکان لے دیں گے آج ہی، بس آپ چپ چاپ وہاں چلی جائیے، 5-7 دن تک میں بھی وہاں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، آپ جلدی سے جا کر ٹرک لے آئیے، میں آج ہی چل دیتی ہوں، یہاں رہنا تو واقعی بہت خطرناک ہوگا۔ مگر پھر وہ کچھ سوچ کر بولی، آپ میری فکر نہ کریں جیلانی صاحب، میں یہیں ٹھہروں گی، ان کے پاس کیا ثبوت ہے، میں صاف مکر جاؤں گی۔ ہاں یہ بھی درست ہے، اب ذرا خون شون دھو ڈالیں اور کوئی نشان ایسا نہ رہنے دیں جس سے کسی کو شک پڑے۔ یہ میں ابھی کر دوں گی، مگر میرا یہاں سے بھاگ جانا اچھا نہیں ہوگا،
خواہ پولیس کو شک کرنے کا موقع مل جائے گا۔ آپ ٹھیک کہتی ہیں، اگر کوئی گھپلا ہوا تو میں سنبھال لوں گا، مگر دیکھیں میں آج دوپہر تک یہاں سے چلا جاؤں گا۔ کہاں؟ ایک کام ہے مجھے ادھر جہلم میں، وہ میں کراؤں، بس 4-5 روز تک میں آ جاؤں گا۔ میں نے جہلم کا نام خواہ میں لے دیا، حالانکہ میں اکبر کوٹ جا رہا تھا۔ بہت بہتر جناب سیلانی صاحب، کنیز کیا کہہ سکتی ہے؟ اس نے میرے نام کو بڑی خوبصورتی سے بگاڑ دیا تھا۔ ارے آپ پریشان مت ہو، آپ کو میں کبھی نہیں بھول سکوں گا۔ دوپہر کو میں نے اپنا سامان سمیٹا، لباس تبدیل کیا۔ تبدیل کیا کیا؟ بس کرتا شلوار پہن کر انگریزی سے دیسی جان میں آ گیا تھا۔ کرتے کے اوپر میں نے کوٹ پہنا اور کمبل اوڑھ لی۔ اس روز آسمان ابر آلود ہو رہا تھا اور باہر ایسی یکبستہ ہوا چلتی تھی کہ آدمی کو ڈھیر سارے کپڑوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ ڈر مجھے یہی لگا رہتا تھا کہ کہیں کوئی پولیس والا مجھے پہچان نہ لے، کہ پولیس ہمہ وقت ہر جگہ چوکس رہتی ہے اور یارڈ لوگ کچھ اور نہیں تو فساد فی سبیل اللہ کی خاطر ہی مشکوک لوگوں کو پکڑ کر تھانے پہنچانے میں پیش رہتے ہیں۔ اسی خیال سے میں نے ماجدہ کا دیا ہوا ایک مفلر سر پر لپیٹ لی، رقم جیبوں میں بھری اور اٹیچی کے ساتھ سوٹ کیس وہیں چھوڑ دیا۔ رخصت ہونے سے پہلے میں نے 5000 روپیہ ماجدہ کے ہاتھ پر رکھا تو وہ بدک کر پرے ہٹ گئی، نوٹ نیچے گر گئے۔ اس نے ہتھیلی الٹ دی تھی۔ کمال کرتی ہیں آپ بھی، یہ روپے رکھ لیں، کام آئیں گے، میرے لیے دعا مانگیں، میں بخیر و عافیت واپس آ جاؤں، پھر ہم اپنی زندگی کے بارے میں سوچیں گے، مجھے آپ کے ساتھ بہت دور تک جانا۔ یہ کہہ کر میں نے نوٹ پھر اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ خدا جانے مردوں کا یہ زوم کس دن ختم ہوگا کہ وہ عورتوں کی محبت روپے پیسے دے کر خرید سکتے ہیں۔ حضور یہ کستوری آپ اپنی جیب میں رکھیں، آپ نئے سفر پر جا رہے ہیں، آپ کو ان کی زیادہ ضرورت ہوگی۔ یہ کہہ کر اس نے نوٹ میری جیب میں ٹھونس دی۔ میں کچھ خفیف سا ہو گیا اور نوٹ دوبارہ اسے پیش کرنے کی مجھے جرأت نہ ہوئی۔ بازار میں نکلتے ہی میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور اس میں بیٹھ کر اکبر کوٹ کی طرف چل دی۔ وہ ٹیکسی انہی دیہاتی علاقوں میں چلتی تھی۔ اکبر کوٹ کا نام سن کر ڈرائیور خوش ہو گیا۔ میں نے اس کے منہ مانگے دام اسے دینے کا وعدہ کیا تو وہ جھوم اٹھا، سمجھ گیا کہ کوئی بڑی بھاگوان سواری مل گئی ہے۔ وہ ادھیڑ عمر کا آدمی تھا اور اس علاقے کے تمام گاؤں اور ان کے رہنے والوں کے بارے میں خاصی معقول قسم کی معلومات رکھتا تھا۔ وہ اکبر کوٹ کے قریب کے گاؤں شاہ پور کا رہنے والا تھا۔ اکبر کوٹ کے ہادی علی کا ذکر آیا تو وہ بھی زہر اگلنے لگا۔ اس کی کیا پوچھو میاں جی، اب اس نے مار ڈالا اسے، وہ بے اولاد ہے مگر چاہتا ہے کہ سارے ضلع کا مال اپنے گھر میں ڈال لے۔ بڑے ظلم توڑے اس نے اس علاقے میں۔ اس کا کوئی بچہ بچی نہیں ہے؟ بچیاں تو اس کی 2 ہیں پر لڑکا کوئی نہیں۔ اور تم جانو میاں جی، نر اولاد کے بغیر کون وارث ہوگا؟ جوائی ہوں گے نا، وہ کھا پی کر ہضم کر جائیں گے یا پھر شریک لے جائیں گے، پھر ایسی ہرس کا کیا فائدہ میاں جی؟ پر وہ سمجھتا ہی نہیں، کہیں 1 گز زمین بھی لاوارث ملتی ہے نا تو وہیں لاٹھی گاڑ دیتا ہے۔ ایسا خبیث آدمی ہے وہ؟ ارے کوئی ایسا ویسا، ابھی آج شام کو پتہ نہیں ادھر کیا ہو جائے۔ لالو ورن کے مزاروں سے اس کی ٹھن گئی ہے اور شاید آج وہاں جھگڑا ہی ہو جائے، پولیس کو بھی اس نے بلوا رکھا ہے۔ اچھا تو یہ بات ہے، خیر بابا جی ایک نہ ایک دن تو حساب دینا ہی پڑے گا اسے، ڈوری زیادہ ڈھیلی نہیں چھوڑتا اللہ میاں۔ میں نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا۔ سوچ میں رہا تھا کہ جس کسی سے بھی میں پوچھتا ہوں ہادی علی کے بارے میں تو وہ بیچارہ توبہ توبہ ہی پکار اٹھتا ہے۔ ایسی دہشت پھیلا رکھی تھی اس بھیڑیا نے علاقے میں، مگر وہاں کوئی ایسا نہیں تھا جو اسے نٹ ڈال سکے۔ ڈرائیور کا نام خیرات علی تھا۔ جب وہ اپنے دل کا غبار نکال چکا اور اس علاقے کے دولت مندوں کو جی بھر کر کوس چکا تو میں نے پوچھا، یہ بتاؤ خیرات بابا کہ وہ مشتاق صاحب کی کیا حیثیت ہے اکبر کوٹ میں؟ وہ جو محکمہ جنگلات میں گارڈ ہے؟ ہاں وہی، میں دراصل اسی سے ملنے جا رہا ہوں۔ کیا کہوں میاں جی، وہ 3 بھائی ہیں، ہادی علی کے مزارے ہیں، کسی زمانے میں ان کے پاس اپنی زمین تھی پر لڑائی جھگڑوں میں پڑ کر انہوں نے وہ زمین بیچ ڈالی۔ ان پر کوئی 10 سال پہلے ایک مقدمہ چلا تھا جس میں اشفاق کو 3 سال کے لیے جیل جانا پڑا۔ اس نے ایک آدمی کو شدید زخمی کر دیا تھا۔ تو اب ان کے پاس کوئی زمین نہیں ہے؟ نہیں، 1 مربع زمین ادھر تھی ان کے پاس، وہ ساری کی ساری دریا کھا گیا۔ اب تو وہ ہادی علی کے مزار ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ چودھری نے اشتمال اراضی کے دوران ان کی زمین اپنے کھاتے میں ڈال دی تھی۔ وہ تو آدھا مربع زمین تھی۔ ان کے باپ غوث محمد نے لڑکی کی شادی پر ہادی علی سے 5000 روپیہ قرضہ لیا تھا، وہ ادا نہ کر سکا
تو اس نے اسے زمین دے دی۔ بعد میں بہت جھگڑا ہوا، اس کے تینوں بیٹے اشفاق، مشتاق اور قارون کھڑے ہوئے۔ بہت لڑائی ہوئی تھی گاؤں میں، جس کے دوران میں ان کا میاں مارا گیا۔ خیرات علی وہی بات بتا رہا تھا جو میں مشتاق سے سن چکا تھا۔ اکبر کوٹ پہنچ کر میں خوش ہو گیا۔ وہ کوئی زیادہ بڑا گاؤں نہیں تھا، پھر بھی اپنی صفائی ستھرائی کے اعتبار سے وہ بہت ہی قابل رشک گاؤں تھا، درختوں کے جھنڈ میں چھپا ہوا۔ اور اس میں سب سے الگ اور منفرد چیز جو مجھے نظر آئی وہ ہادی علی کی حویلی تھی۔ میں اس حویلی کے قریب سے گزرا تو مجھے لاہور کی کوٹ لکھپت جیل یاد آ گئی۔ یہاں سے وہاں تک وسیع زمین اس حویلی کے نیچے تھی۔ 4 دیواری پر ہی اس نے بے حساب روپیہ خرچ کر دیا ہوگا۔ حویلی اس وسیع قطع زمین کے عین وسط میں کھڑی تھی۔ 2 منزلہ عمارت تھی جس میں ہر آسائش مہیا ہوگی۔ میں اس حویلی کے پاس سے گزر کر راستہ پوچھتا پاچھتا مشتاق کے گھر جا پہنچا۔ وہ مجھے دروازے پر ہی مل گیا۔ وہ میرے انتظار میں بیٹھا تھا۔ اس کا مکان کچا تھا اور گاؤں کی جنوبی سمت میں اس طرح بنا ہوا تھا کہ دروازے میں داخل ہوتے ایک ڈیوڑی سی تھی جس کے آمنے سامنے دروازے لگے تھے اور دائیں بائیں زمین کو اونچا کر کے دونوں طرف چبوترے سے بنائے ہوئے تھے۔ ان پر ادھر بھی چارپائیاں بچھی تھیں اور ادھر بھی سامنے یہ بڑا سا صحن تھا جس میں دونوں سمت 4 دیواری کے ساتھ ساتھ سائے دار درخت لگے تھے۔ صحن سے آگے ایک برآمدہ تھا اور اس کے پیچھے 3 کمرے تھے۔ بائیں ہاتھ صحن کے وسط میں دیوار کے ساتھ ایک چھپر تھا جس کے نیچے 2 بھینسیں بندھی تھیں اور 3 بیل۔ یہی اس گھر کی کل کائنات تھی۔ تینوں بھائی ایک ہی جگہ رہتے تھے اور ان میں سے صرف اشفاق ہی شادی شدہ تھا، باقی دونوں کنوارے تھے۔ مشتاق نے مجھے ڈیوڑی میں ہی چارپائی پر بٹھا دیا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ وہ جو بے پناہ اعتماد اور ٹھہراؤ اس کے چہرے پر میں نے ماجدہ کے گھر میں دیکھا تھا وہ اب کہیں نظر نہیں آتا تھا۔ رات کو اس نے میرے پاس ہی ڈیوڑی میں بستر جما لیا۔ حقہ وہ ساتھ لے آیا تھا۔ یہ معلوم ہوتا تھا کہ وہ گہری سوچ میں ڈوبا ہوا ہے۔ وہ مجھ سے کھل کر بات نہیں کر رہا تھا۔ اسے شاید توقع نہیں تھی کہ میں یوں اچانک اس کے خاندانی دشمن کا سر اتارنے کے لیے وہاں پہنچ جاؤں گا۔ ماجدہ کے گھر میں وہ میری باتوں کو بس گونگے کا خواب سمجھ کر سن رہا تھا، پر اب جو اس نے مجھے اپنے گھر میں تیر و تفنگ سے لیس دیکھا تو اس کے پرندے بے جان ہو کر زمین پر گرنے لگے۔ میری گولیوں نے اس کی ٹانگوں پر جو زخم لگائے تھے وہ بھی اسے نڈھال کیے ہوئے تھے۔ وہ بیچارہ بڑی مشکلوں سے چل پھر رہا تھا۔ رات کو جب ہر طرف سناٹا چھا گیا تو وہ بولا، جیلانی بھائی، ادھر بڑا فساد ہونے والا ہے، پولیس آئی ہوئی ہے۔ کیا مطلب؟ پولیس کس لیے آئی ہے ادھر؟ ہادی علی نے بلائی ہے۔ ادھر بلادر گاؤں میں مزارے ہیں نا، ان سے فصل کی کٹائی پر جھگڑا ہو گیا ہادی علی کا۔ چودھری گندم کی ہری فصل کاٹ کر بازار میں بیچ دینا چاہتا ہے، پر مزارے نہیں مان رہے۔ اچھا، پھر یہ کہ وہ مزارے بڑے تگڑے ہیں، 4 بھائی ہیں، چاروں بڑے شہزور جوان ہیں، اور ان کا بڈھا بھی بڑا جیدار ہے۔ انہوں نے للکار دیا چودھری کو، کہتے ہیں سر کٹ جائیں گے پر ہری فصل نہیں کٹے گی۔ بلادر کتنی دور ہے یہاں سے؟ 3 کوس پر ہے۔ اچھا، میں کل جاؤں گا وہاں، یہ تماشا میں ضرور دیکھوں گا۔ مت جانا ادھر، پتہ نہیں وہاں کیا ہو جائے۔ کچھ نہیں ہوگا، دیکھا جائے گا۔ انہیں کیا پتا میں کون ہوں؟ اپنی پگڑی مجھے دے دینا، میں وہ باندھ لوں گا۔ تمہاری مرضی، پر مجھے کو خیر نظر نہیں آتی۔ میں بھی خیر نہیں چاہتا ہوں میاں مشتاق۔ اب سو جاؤ۔ پٹی بدلوائی تھی آج؟ ہاں، میں دوا اور مرہم گھر میں لے آیا تھا، تو نے تو مجھے مار ہی دیا۔ پتہ نہیں کتنے دن لگ جائیں گے۔ وہ میرا بٹوا تو دے دو۔ ارے ہاں، یہ رہا تمہارا بٹوا، دیکھ لو، ساری چیزیں موجود ہیں اس میں۔ ویسے مجھے افسوس ہے کہ میرے ہاتھوں تم زخمی ہوئے۔ لو پکڑو اسے۔ میں نے کوٹ کی جیب میں سے بٹوا نکال کر اسے دے دیا۔ اس نے ساری چیزیں دیکھی اور بولا، یہ بھی ہمیشہ خالی رہا، ہمارے دل کی طرح۔ اس میں شناختی کارڈ نہ ہوتا نا تو میں اس پر تھوکتا بھی نہیں۔ یہ تو ہے۔ اچھا، اپنا ہاتھ آگے کر۔ یہ کہہ کر میں نے مٹی کے تیل کے دیے کی مدھم روشنی میں اس کا ہاتھ اپنی طرف کھینچا اور 1000 کے نوٹ اس کی مٹھی میں رکھ دیے۔ یہ 1000 روپیہ تو رکھ لے میری طرف سے، تیرے دوا دارو اور گھی دودھ کے لیے ہے، کھا پی کر تگڑا ہو جانا پھر سے۔ نہیں یار، یہ گڑبڑ مت کر، میں بڑا غریب آدمی ہوں۔ خبردار جو کوئی بات کہی تو نے گولی مار دوں گا۔ تیرے بھائی کی طرف سے بے وقوف، مجھے پہلے ہی بہت دکھ ہوتا ہے تیری حالت دیکھ کر۔ یہ جنگلات کے گارڈ تو بہت امیر ہوتے ہیں، جنگل کے جنگل بیچ کر کھا جاتے ہیں، پر تیرا بٹوا خالی کیوں ہے؟ وہ بڑی بے دلی سے مسکرایا۔ یار، وہ میرے میاں جی تھے نا، وہ قسم دے گئے تھے مجھے
اپنی بھی اور میری ماں کی بھی، کہ میں کبھی حرام کا پیسہ ہاتھ میں نہ لوں۔ بس یہ سالی ایمانداری لے ڈوبی مجھے، ورنہ تم جانو کہ ان گارڈوں نے تو ادھر بڑی بڑی جائیدادیں بنا لی ہیں، بڑی آمدنی ہے ان سالوں کی۔ جسے اللہ ایمان دے اور ایمان سے رکھے اسے اور کیا چاہیے میرے بھائی۔ پر تو فکر نہ کر، تیرے بھی یہ دن سدا نہیں رہیں گے۔ میں زندہ رہ گیا نا تو تیرے لیے ضرور کچھ نہ کچھ کروں گا۔ اور دیکھ، خواہ کچھ بھی ہو جائے، میرے یہاں آنے اور اپنے گھر میں ٹھہرنے کا ذکر تو کسی سے نہیں کرے گا، ورنہ خواہ میں مارا جائے گا تو۔ اس بات کی تو فکر ہی نہ کر یار، بس میرا نام کسی بھی چکر میں نہیں آنا چاہیے۔ تیرا تو کہیں آئے گا ہی نہیں۔ لا ہاتھ ادھر لا۔ یہ کہہ کر میں نے بڑی گرم جوشی سے اس سے ہاتھ ملایا اور پھر میں لحاف میں منہ ڈال کر لیٹ گیا۔ نیند مجھ پر غالب آتی جا رہی تھی۔